وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ اتا ترک ایئرپورٹ پر ترک وزیر تجارت اور پاکستانی سفیر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا طارر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ وزیر اعظم ترک صدر اردوان سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی امن کے لیے تعاون بڑھانے پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم استنبول میں پاکستان ترکیہ بزنس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا سفر آخرت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تہران گرینڈ امام خمینی مسلح آمد، شہید سپریم لیڈر کی تجہیز و تکفین میں شرکت، خراج عقیدت پیش، وزیر اعظم اور وفد کے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طارر، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت حکومتی وفد نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی سے تعزیت بھی کی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور دیگر نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات، شہید آیت اللہ خامنئی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایران کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام سے ملاقات بھی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وطن واپس پہنچ گئے۔ الوداع آیت اللہ خامنئی، شہید سپریم لیڈر کا سفر آخرت، عام دیدار کے لیے شہید کا جسد خاکی تہران کے امام خمینی حسینیہ سینٹر میں رکھ دیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت حکومتی اور غیر ملکی وفود کا شہید کو خراج عقیدت، رکتے آمیز مناظر، 7 روزہ تعزیتی تقریبات ایران اور عراق کے 5 بڑے شہروں میں منعقد کی جائے گی۔ تجہیز و تکفین کے موقع پر 6 جولائی کو ایران میں عام تعطیل، 8 جولائی کو ملک بھر میں یوم سوگ منایا جائے گا۔ شہید آیت اللہ خامنئی کو 9 جولائی کو آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی قوم ہر آزمائش کے بعد پہلے سے زیادہ متحد، مضبوط اور پرامید ہو کر ابھرتی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کا تعزیتی بیان، کہا یہ سرخ سفر کا اختتام نہیں بلکہ اتحاد، استقامت اور ترقی کے نئے باب کا آغاز ہے۔ جنازے کے دوران حملہ ہوا تو نہایت سخت جواب دے گے، خاتم الانبیاء بریگیڈ نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقہ دانا سر میں افسوسناک ٹریفک حادثہ، مسافر بس کھائی میں جا گری، 40 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ بدقسمت بس 50 سے زائد مسافروں کو لے کر کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ زخمی مسافر کے مطابق بس ڈرائیور نے مسافروں کو تلخ کلامی پر جان سے مارنے کی دھمکی دی، جس کے بعد حادثہ ہوا۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا بس حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مالی معاونت کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور بلاول بھٹو زرداری کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ سانحہ کہانہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز غمزدہ ماؤں کا دکھ بانٹنے پہنچ گئی۔ سانحے میں بچ جانے والے بچے تفصیلات پوچھی، جاں بحق بچوں کے لواحقین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ کہا لفظ کم، غم بہت بڑا ہے، رقم دکھی ماؤں کے آنسوں کا مداوع نہیں کر سکتی۔ ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا دل خراش ہے۔ دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑے گے، آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے۔ پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی ملک میں امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب میں تمام ادارے محنت سے کام کر رہے ہیں، صوبے میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ لاہور میں 14,000 اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز بند، ڈپٹی ایجوکیشن اور AIOs کو ہٹا دیا گیا۔
صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہر ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ اسکول میں سمر کیمپ غیر قانونی تھا، 100% لاپرواہی ملکوں کی ہے۔ اسکولوں کی نئی توسیع کی اجازت نہیں لی گئی، لینٹر 14 دنوں بعد کھولا جاتا ہے، 5 دنوں بعد کھول دیا گیا۔ والدین سے درخواست ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کا مقدمہ، 4 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ جج نے کمرہ عدالت میں ملزمان رضا ڈار، حسن رضا، ساجد علی اور سکندر کے ماسک اتروا دیے۔ غیر ملکی خواتین اور مرکزی ملزم بزنس پارٹنر اور کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتے تھے۔ خواتین کو مزید سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر پاکستان بلوایا گیا۔ متاثرہ غیر ملکی خواتین میڈیکل معائنے کے بعد اپنے ملک واپس روانہ۔ وزیر اعظم کی غیر معیاری سرنجز کی تیاری اور استعمال پر مکمل پابندی لگانے کی ہدایت۔ ایڈز اور ہیپاٹائٹس سی سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، متعدد امراض کے سدباب کے لیے قومی حکمت عملی ناگزیر ہے۔ ٹرپ میڈیکل انڈسٹری سے مشاورت کر کے پالیسی تیار کرے۔ وزیر اعظم کی متعدد امراض پر قابو پانے کے لیے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ جتنے زیادہ ٹیکس لگانے تھے لگا لیے، اس سے زیادہ لوگوں میں سخت نہیں، مجھے موجودہ بجٹ میں نئے ٹیکس کم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فیصل آباد میں ایوان صنعت اور تجارت میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ایران جنگ کی وجہ سے پالیسی ریٹ میں معمولی اضافہ ہوا، برآمد کنندگان کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ کاروبار کرنا، نجی شعبے سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔ ٹیکس وصولی کے لیے تاجر اور چیمبرز FBR کا ساتھ دیں۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ارب ڈالر سے زائد رہے گی۔ ترسیلات کو حکومت سبسڈائز نہیں کرے گی، اب یہ کام بینک کرے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی پریس کانفرنس، کہا ایکسپورٹس بڑھنے میں وقت لگے گا۔ رواں مالی سال چاول کی برآمدات میں کمی کی وجہ سے مجموعی برآمدات کم ہوئی، نان فوڈ سیکٹر کی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے امپورٹ کو کم نہیں کرے گی۔ جون میں مہنگائی کی شرح 11.8% رہی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام گورنر مکہ شہزاد سعود بن مشعل سے ملاقات، پاک سعودیہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی کا جدہ میں جدید کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، کہا اسٹیڈیم کی تکمیل کے بعد جلد بین الاقوامی کرکٹ ایونٹس کا انعقاد کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی مانسون سیزنز میں الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ہزارہ ڈویژن کے ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کے حوالے سے اجلاس میں سہیل آفریدی نے کہا کہ رواں مالی سال امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ صوبے میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے پولیس کا بجٹ بڑھا دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا میں متاثر ٹیوشن سینٹر کا دورہ، سانحہ میں جاں بحق ہونے والے بچوں کے لواحقین سے تعزیت، کہا اسکول یا اکیڈمی بند کرنے مسئلے کا حل نہیں، اسکول بنانا اور سہولیات دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، چیک تقسیم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بچوں کو معیاری تعلیم ملنی چاہیے۔ استحکام پاکستان پارٹی آزاد جموں کشمیر کی ری لانچنگ تقریب، پارٹی سربراہ عبدالعلیم خان نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر میں ہونے والی محرومیوں کی ذمہ دار ہے، ہمیں موقع ملا تو عوام کی محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ آزاد کشمیر پاکستان کا دل اور سوئٹزرلینڈ ہے، سڑکوں کی تعمیر کے بغیر ٹورزم کو فروغ نہیں مل سکتا۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تبادلے، کمشنر راولپنڈی محمد عبداللہ میر خٹک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لاہور رپورٹ کرنے کی ہدایت، کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے تبدیل کر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نعمان صدیق ڈپٹی کمشنر فیصل آباد مقرر۔